السلام علیکم بچوں، اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے سبق نمبر 4 ویدک تہذیب کے درج ذیل 3 ذیلی نکات کا مطالعہ کریں گے۔ زراعت، غلہ بانی، معاشی اور سماجی زندگی۔ ویدک زمانے میں زراعت اہم پیشہ تھا۔ کئی بیلوں کو جوت کر ہلوں سے کھیت جوتے جاتے تھے۔ ہلوں میں لوہے کے پھل بٹھائے جاتے تھے۔ اتھرو وید میں فصلوں کو لگنے والے کیڑوں اور فصلوں کو برباد کرنے والے جانوروں کا اور ان سے تدارک کا بیان بھی ملتا ہے۔ کھاد کے طور پر گوبر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ویدک زمانے میں گھوڑا، گائے، بیل اور کتے جیسے جانوروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ لین دین کے تبادلے میں گائے کا استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے گائے کو بے حد قیمتی سمجھا جاتا۔ اس بات پر خاص توجہ دی جاتی کہ کوئی گائے کو چرا کر نہ لے جائے۔ گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑنے والا جانور ہے۔ ویدک زمانے کے لوگ گھوڑے کو سکھا کر مانوس کرنے اور رتھوں میں جوتنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اس زمانے کے رتھوں کے پہیوں میں سلائیاں ہوتی تھیں۔ ٹھوس پہیوں کی بنسبت سلائیوں والے یہ پہیے وزن کے لحاظ سے ہلکے ہوتے تھے۔ صحیح معنوں میں گھوڑے جوتے ہوئے سلائی دار پہیوں والے یہ رتھ بہت تیز رفتار تھے۔ اس زمانے میں زراعت اور غلہ بانی کے علاوہ دوسرے کئی پیشوں کو بھی ترقی حاصل ہوئی۔ کاروباری افراد اور کاریگر سماجی نظام کے اہم اجزاء تھے۔ شرینی نام سے مشہور ان کی ایک الگ انجمن یعنی یونین تھی۔ اس طرح کی شرینی اعلیٰ عہدے دار کو شریشٹھ کہا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پیشوں سے جڑے ہوئے کاریگروں کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ اس دور کے سماج میں برہمن، کھتری، ویشیہ اور شودر جیسے طبقے تھے۔ یہ طبقے پیشوں کے لحاظ سے وجود میں آئے تھے۔ بعد کے زمانے میں یہ طبقے پیدائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے طے ہونے لگے، جس کی وجہ سے ذاتیں وجود میں آئی۔ ذات پات کی نظام کی وجہ سے سماج میں تفریق یعنی فرق پیدا ہو گیا۔ ویدک زمانے میں مثالی زندگی کا تصور سماج میں رائج تھا۔ اس تصور کے مطابق پیدائش سے موت تک کے 4 مرحلے کو 4 آشرم کہا گیا ہے۔ پہلا آشرم برہمچاریہ آشرم تھا۔ اس زمانے میں گرو یعنی استاد کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ برہمچاریہ آشرم کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد دوسرا مرحلہ گرہستھاشرم کا تھا۔ اس زمانے میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ مرد اپنے خاندان اور سماج کے تئیں اپنی ذمہ داری اور فرائض کو بیوی کی مدد سے انجام دے۔ تیسرا مرحلہ یعنی ون پرستھاشرم، اس مرحلے پر توقع کی جاتی تھی کہ انسان اپنے گھر بار کی چاہت کو چھوڑ کر دور چلا جائے، ایسی جگہ جا کر رہے جہاں انسان یا انسانی بستی نہ ہو اور وہاں انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ چوتھا مرحلہ تھا سنیاس آشرم۔ اس مرحلے پر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان اپنے سارے رشتے ناتوں کو چھوڑ کر اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کے لیے زندہ رہے، کسی ایک مقام پر زیادہ مدت تک مقام یا قیام نہ کرے۔ مذہبی تصور۔ ویدک دور کے مذہبی تصور کے مطابق سورج، ہوا، بارش، بجلی، طوفان اور دریا جیسی قدرتی طاقتوں کو دیوتا کا روپ دیا گیا تھا۔ ان کو زندگی دینے والا سمجھا جاتا، اس لیے ویدوں میں ان سے مانگی جانے والی دعائیں درج ہیں۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے اس دور کے لوگ اگنی یعنی آگ کو مختلف اشیاء کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ آگ میں ڈالے ہوئے اس نذرانے یعنی تحفے کو ہوی کہا جاتا تھا۔ اس طرح اگنی یعنی آگ میں ہوی نذر کرنے کا عمل یعنی آگ میں
نظر کرنے کا جو عمل ہے اسے یجఞ کہتے ہیں۔ ابتدا میں یجঞ کی رسومات کی نوعیت آسان تھی، لیکن بعد کے زمانے میں ان کے جو اصول تھے وہ بہت پیچیدہ اور مشکل ہو گئے، اس لیے ان مشکل رسومات کو انجام دینے والے پروہتوں کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ ویدک زمانے کے لوگوں نے اس بات پر بھی غور و خوض کیا تھا کہ کائنات کا نظام کس طرح چلتا ہے۔ موسم گرما کے بعد بارش کا موسم اور بارش کے موسم کے بعد سردی کے موسم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ طے شدہ کائناتی چکر ہے، اس کا انہیں علم ہو گیا تھا۔ کائناتی چکر اور اس کی رفتار سے گردش کرنے والی زندگی کے چکر کو ویدک زمانے کے لوگوں نے رت یعنی موسم کا نام دیا تھا۔ حیوانی زندگی کا چکر بھی کائناتی چکر ہی کا ایک حصہ ہے۔ کائناتی چکر میں کسی قسم کی خرابی یا بگاڑ پیدا ہو جائے، یا جیسے بہت زیادہ بارش ہو جائے یا قحط پڑ جائے، اس طرح کی جو مصیبتیں آتی ہے، اس لیے ہر کسی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اس بات کا علم ویدک تہذیب کے لوگوں کو تھا۔ کائنات کے اصولوں کو نہ توڑنا ہی مذہبی اصولوں کی پاسداری ویدک تہذیب میں سمجھا جاتا تھا۔ نظام حکومت۔ ویدک دور میں ہر دیہی بستی کا ایک سربراہ ہوا کرتا تھا، اسے گرامنی کہا جاتا۔ کئی دیہی بستیوں کے مجموعے کو وش کہتے تھے۔ وش کے سربراہ کو وش پتی کہتے تھے۔ کئی وش ملا کر جن بنتا۔ آگے چل کر جب جن کسی علاقے میں ضم ہو جاتا تب اس علاقے کو جن پد کہتے۔ جن پد یعنی ریاست یا صوبہ، اور جن کے سربراہ کو راجا کہتے یا پھر نروپ بھی کہتے تھے۔ عوام کی حفاظت کرنا، محصول یعنی ٹیکس وصول کرنا اور عمدہ طریقے سے حکومت کے کام کاج انجام دینا، یہ راجا کے ذمہ داریاں یا راجا کے فرائض میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ امور حکومت کو بہتر اور عمدہ طریقے سے انجام دینے کے لیے راجا کو کچھ معاونت افسران کی ضرورت ہوتی، تو وہ اپنے لیے افسران مقرر کرتا، جیسے پروہت یعنی پجاری، سیناپتی یعنی سپہ سالار، یہ اس کے بیحد اہم افسران ہوا کرتے تھے۔ محصول یعنی ٹیکس وصول کرنے کے لیے الگ سے ایک افسر مقرر ہوتا جسے بھاگ دکھ کہتے تھے۔ بھاگ کا مطلب ہوتا ہے حصہ، اور جن کی پیداوار یعنی آمدنی سے راجا کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی جو بھاگ ہوتا ہے وہ جمع کرنے والا یعنی بھاگ دگ۔ راجا کی رہنمائی کے لیے 4 ادارے بنائے گئے تھے جنہیں سبھا، سمیتی، ودھت اور جن کہتے ہیں۔ ان میں ریاست کے لوگ شریک ہوتے۔ سبھا اور ودھت جیسے اداروں کے کام کاج میں خواتین یعنی عورتوں کی بھی مدد لی جاتی تھی۔ ریاست کے معمر افراد پر مشتمل مجلس کو سبھا اور عام لوگوں کی جنرل میٹنگ کو سمیتی کہتے تھے۔ سمیتی کو لوگوں کا تعاون حاصل ہوتا تھا۔ آگے چل کر ویدک فکری رجحان میں اسمرتی اور پران نامی ادب تخلیق ہوا۔ وید، اسمرتی، پران مقامی عوامی رجحان وغیرہ پر مبنی مذہبی رجحان نے ایک زمانہ گزر جانے کے بعد ہندو نام سے اپنی شناخت یعنی اپنی پہچان بنائی۔ قدیم بھارت میں یجఞ کی رسومات اور ذات پات کے نظام سے متعلق ویدک دھارے کی بنسبت متنوع یعنی مختلف الگ الگ کردار کے حامل مذہبی افکار، مذہبی فکر رکھنے والے موجود تھے۔ تو اگلے سبق میں ہم ان سے بھی متعارف ہوں گے۔